بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل ہی پرائم منسٹر شہباز شریف نے منگلا کا یونٹ نمبر 5 اور 6 اس کی ریفربشمنٹ کی اوپننگ سیرمنی کی۔ وہاں پہ یہ امریکن کمپنی کام کروا رہی ہے اور امریکن ایمبیسڈر وہاں موجود تھے، اور وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی اس اناگوریشن کے بعد، اور تقریر میں انہوں نے زیادہ تر امریکہ کی تعریف کی۔ امبیسڈر کو بس یوں کہہ لیجئے کہ امبیسڈر کی جو بھی خوشامد ہو سکتی تھی جتنی زیادہ سے زیادہ وہ انہوں نے کی، اور وہاں پہ تنویر الیاس جو کہ پرائم منسٹر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، وہ موجود تھے، اور انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے تقریر تو کی لیکن اس میں نہ تو کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر کیا، نہ کشمیریوں کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ منگلا ڈیم کشمیر میں ہے اور ان کے علاقے انہی کے لوگوں کی زمینیں استعمال ہوئیں اس کے ڈیم کو دوبارہ اس کی توسیع کے سلسلے میں۔ پہلے بھی ان کے قبرستان، ان کے بزرگوں کی قبریں اس میں چلے گئیں، گھر لوگوں کے چلے گئے، اور ان کو جو کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو یہ پیسہ دیا جائے گا، کمپنسیشن دی جائے گی، وہ شاید پوری طرح ملی نہیں۔ بہرحال سردار تنویر الیاس کا یہ شکوہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو تقریر میں یہ بات کرنی چاہیے۔ ہوا یوں کہ سردار تنویر الیاس جو کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، اور آزاد کشمیر میں ہی یہ مسئلہ ہو رہا تھا، اس تقریب کے لیے، یعنی یہ تقریب بھی وہیں ہو رہی تھی منگلا ڈیم پہ، تو اس کو وزیر اعظم کو انوائٹ تک نہیں کیا گیا۔ وہ خود بخود وہاں پہنچے، وہ کہنے لگے کہ میں مظفر آباد میں تھا، مجھے پتہ چلا کہ پرائم منسٹر پاکستان کے یہاں آ رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود جا کے ان کو ریسیو کروں، کیونکہ یہ شاید پروٹوکول کے خلاف ہوگا کہ وہ اس علاقے میں آئیں اور میں ادھر موجود نہ ہوں۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ حکومت پاکستان کے اعمال کہ آزاد کشمیر میں جا کے یہ سارا کام کر رہے ہیں، وہیں وہ ڈیم ہے، وہیں اس کی اناگوریشن ہو رہی ہے، اور اسی کے وزیر اعظم کو انوائٹ نہیں کیا۔ لازماً وہ شخص حد تک محسوس کرتا ہوگا۔ بصورت یہ وہاں پہ اناگوریشن کے درمیان بدمزگی ہوئی، کیونکہ نہ تو کشمیر کے ایشو پہ بات کی، نہ ہی امریکن ایمبیسڈر کو بتایا کہ جناب آپ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشمیریوں کی ایک سٹرگل ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کشمیر جاتے ہیں تو کشمیریوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کشمیریوں کے اپنے مسائل کی بات ہوتی ہے، اس کا کوئی ذکر وہاں پہ نہیں ہوا۔ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے، اور یہ غفلت میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کی عادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ مودی جب پہلی دفعہ حکومت میں آیا اور اس نے حلف لینا تھا، تو اس کی حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف وہاں پہ گئے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ قاعدہ تھا کہ جب بھی کوئی یہاں سے ڈگنیٹری، ہمارے ایمبیسڈر، ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کوئی بھی جاتا تھا، تو پاکستان ایمبیسی میں اس کی ملاقات کروائی جاتی تھی حریت کانفرنس کے لوگوں سے۔ لیکن جب نواز شریف گئے تو حریت کے ڈیلیگیشن سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے وہ جنرل یا اور لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے۔ آپ سوچئے کہ کشمیر کی سٹرگل کرنے والے، قربانیاں دینے والے جو ہزاروں حریت کے لوگ، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لازماً انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہمیں دتکار دیا گیا ہے۔ پھر جب نواز شریف اپنی الیکشن کے لیے کیمپین چلا رہے تھے، تو آزاد کشمیر میں جا کے تقریریں کی۔ آزاد کشمیر کے اپنے الیکشن تھے، وہاں کشمیریوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں جا کے باتیں یہ کیں کہ آپ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو فلاں جنرل نے ہٹا دیا، اور یہ کیا اور وہ کیا، وہ سارا اپنا دکھڑا، اپنا رونا۔ آپ امیجن کریں کہ کشمیری جو ہے وہ یہ سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور اب شہباز شریف وہاں گئے اور اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ بھارت کو دیکھیں، تو اگر بھارت نے پاکستان کو پر یہ الزام لگانا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، جبکہ پاکستان کہیں نہیں کروا رہا، اس کے باوجود
ان کے ہاں جب بھی کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آئے، باہر سے کوئی بھی ڈگنیٹری آئے، جوائنٹ کمیونیکے دینا ہے، اس میں وہ ذکر ضرور کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا یہ مسئلہ، پاکستان ہمارے خلاف یہ کراتا ہے۔ اب سوچئے کہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ کا ایک زندگی اور موت کا مسئلہ، جس کی بھارت ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ اب ہم باقی بھی کشمیر پاکستان سے لیں گے، اور جس کے بارے میں ابھی نئے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل عاصم منیر شاہ، انہوں نے ابھی کہا، اور وزٹ سب سے پہلے انہوں نے وزٹ ہی کشمیر میں جا کے ٹرپس کو کیا، کیونکہ وہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جنگ کی حالت میں، اور آپ کے وزیر اعظم وہاں جاتے ہیں اور امریکی ایمبیسڈر کی خوشامد وغیرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب سردار تنویر الیاس کے بارے میں عطاء اللہ تارڑ جو ہیں ان کے اسپوکس پرسن، انہوں نے آج بڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کے اس شخص کو، اس کو وزیر اعظم کو، اس کو ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے شہباز شریف سے تکرار کی، یعنی اس کو اب سزا دینے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو سردار تنویر الیاس کا جو بزنس ہے یہاں پہ، وہ بنیادی طور پہ سینٹورس، ان کی جو بلڈنگ ہے، جو انہوں نے ٹاور بنائے ہوئے ہیں، سینٹورس 3 ٹاور ہیں، وہ ہے کاروبار۔ ان کی آمدن بھی وہاں سے، اور لیکن ان کی اکیلے کی آمدن نہیں، اس ٹاور میں، کیونکہ یہ بزنس ٹاور ہے، اس میں سینکڑوں لوگوں کے کاروبار موجود ہیں۔ آج حکومت نے وہاں پہ تالا ڈال دیا، بند کر دیا، اس کو سیل کر دیا۔ پبلک کو تو تکلیف اپنی جگہ پہ، لیکن بزنس کمیونٹی کا اپنا کاروبار برباد کر دیا آپ نے۔ اس سے پہلے اس ٹاور میں آگ لگی تھی، ایک ٹاور میں، اور اس کے اوپر بھی اس وقت الزام حکومت پہ لگایا گیا، یہ شک و شبہ ظاہر کیا گیا کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، یہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سردار تنویر الیاس کو۔ آپ دیکھیے کہ اس حکومت کے دور حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ انسانوں کو ننگے کر کے مارا گیا، بزرگوں کی بے حرمتی کی گئی، کشمیر کے مسئلے کا تو نام لینے کی بات ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو جس سازش کے تحت حکومت کی تبدیلی ہوئی، اس کا تو مقصد یہی تھا کہ امریکہ کو خوش کرنا ہے اور بھارت کو خوش کرنا ہے۔ ان حالات میں کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ آپ کے مفادات کا تحفظ کرے گی؟ آج اس ملک میں صرف سردار تنویر الیاس نہیں، بلکہ اس ملک کے سارے عوام نالاں ہیں، تنگ ہیں۔ ایسے ہی نہیں، یہ جو آپ کو بار بار مطالبہ نظر آتا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے، وہ الیکشن در حقیقت ایک ذریعہ ہے اس حکومت سے جان چھڑانے کا، جو کہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے نقطہ نگاہ سے صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ پرائم منسٹر کو آزاد کشمیر، بلکہ کشمیر کے لوگوں سے معذرت کرنی چاہیے۔ جو لوگ پاکستان کا دم بھرتے ہیں، پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، صبح شام اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، جنگ لڑتے ہیں، آپ ان کو یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ ارادتاً کی گئی ہے یا غیر ارادی طور پہ ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس پہ کشمیر کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔